نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت تمام پیغمبروں کو جو دنیا کے اندر نبوت دے کر بھیجا کرتے ہیں اس کا مقصد بتا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو کوئی ہم پیغمبر دنیا کے اندر بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کر لیتے ہیں تو اس نبی کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان سے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ انبیاء بھی امت پر شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، تو یہ اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کرتے ہیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں. اسی طریقے سے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والا نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگوئی اور گالی دینے والا ہوتا ہے. اسی لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور سیرت ایمان والے کی نظر میں ہر وقت ہوتی ہے کہ میرے نبی نے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری اور کیا اعمال کر کے مجھے اور آپ کو دکھائے، اور کون سے اعمال کامیابی کا مدار بتائے اور کن اعمال کی بنا پر آخرت کے خراب ہونے کا اندیشہ بتایا ہے. وہ اسی لیے سارے کے سارے نیک کام کرتا ہے. اور جو دنیا کے اندر لوگوں کو گالی گلوچ کریں، لوگوں کے ساتھ زبان کو غلط کریں، لعنت دیں اور اپنی زبان سے غلط الفاظ دوسروں کے لیے کہیں، تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطاعان، تانا دینے والا مومن نہیں ہو سکتا. ولا اللعان، لعنت دینے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا. ولا البذی، اسی طریقے سے زبان کو بڑھانے والا، بدگوئی کرنے والا بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ ربیع الاول مجھے اور آپ کو میرے نبی کی سیرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. ربیع الاول صرف اور صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس میں جشن منا کر اور خوشی منا کر اپنے فریضے سے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں کہ ہم نے فریضے کو پورا کر دیا ہے. جبکہ ایمان والوں کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نبی کی یاد میں اللہ کے نبی کے لیے نعتیہ اشعار پڑھے جائیں. یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ اور تقاضا ہے، لیکن پورا کا پورا دین نہیں ہے. پورا کا پورا دین یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو لے کر آ جائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو دنیا میں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے ذریعے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لوگ انبیاء کرام کی اتباع کریں. یہی میرے اور آپ کے نبی کے بھی مقصد تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پوری کی پوری دنیا کی زندگی کے اندر کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. اس پوری دنیا کی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی کو سخت الفاظ نہیں کہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پوری زندگی کے اندر کبھی کسی کو لعنت نہیں کی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی کے ساتھ غلط طرز عمل سے غلط معاملات نہیں کیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی
نبوت سے پہلے کا زمانہ لے لیں یا نبوت کے بعد کا زمانہ لیں، اس میں آپ کو غلط الفاظ کہیں نظر نہیں آئیں گے، غلط بات کہیں نظر نہیں آئے گی، حق تلفی کہیں نظر نہیں آئے گی، حق تجاوزی کہیں نظر نہیں آئے گی، جھوٹ اور بددیانتی نظر نہیں آئے گی۔ پھر میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف جشن منا کر اللہ رب العزت کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہم انبیاء کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لیطاع باذن اللہ، کہ ان کی اتباع اور پیروی کی جائے اللہ کے حکم کے ذریعے، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انبیاء کی پیروی کریں۔ اگر ہم انبیاء کے طریقے کو نہیں اپناتے اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم دین پر عمل نہیں کرتے۔ ہر ایک کی محبت کا انداز جدا ہے، ہر ایک محبت کرنے کے لیے نرالے طرز اپناتا ہے، لیکن جس طریقے کے اندر معشوق کا طریقہ نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی، جس طریقے کے اندر محبوب کی رضا والے طریقے نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے تو سنت کے طریقے سے راضی کرنا ہے، اور سنت یہی ہے کہ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر دیں، راضی کر دیں اللہ کے نبی کے طریقے سے۔ اور بدعت یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو خوش اور راضی کرنے کے لیے وہ طریقے اپنائیں جو میرے اور آپ کے نبی نے نہیں اپنائے، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی اپنائے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کے وجہ سے ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت کا دن ہے، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اگر ہم جشن منانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنے والے بھی جشن میں شامل ہیں اور کامل طریقے سے شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ نماز پڑھنے والے ہیں، راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی یاد میں رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہیں کہ میرے نبی اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی عین سنت ہے، وہ بھی عین جشن ہے، جشن ولادت ہے کہ وہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حق کا کلمہ ظالم کے سامنے کہہ رہا ہے تو یہ بھی میرے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، یہ بھی میرے نبی کو راضی کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کو یا جشن ولادت کو چند مخصوص طریقوں کے اندر بند نہ کیا جائے، منحصر نہ کیا جائے، بلکہ جو بھی سنت کا طریقہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کو خوش کر دیں تو پھر اس امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اس امت کے اندر بھائی چارگی پیدا کریں، اس امت کے اندر اخوت اور مواخات پیدا کریں، اس امت کے اندر ایک دوسرے کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ پیدا کریں۔ یہی میرے اور آپ کے نبی نے کردار دکھایا ہے، یہی طریقہ میرے نبی نے صحابہ اکرام کے اندر اجاگر کیا ہے۔ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل آپ دیکھ لیں کہ پورے کے پورے عرب کے اندر کیا صورتحال تھی۔ غلامی کا دور دورہ تھا، ظلم اور بربریت کا دور دورہ تھا۔ جو غلام ہے تو غلاموں میں اس کی نسلیں چل رہی ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کیا اس کے اوپر بیت رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے طرز عمل سے غلامی کے نظام کو ناپسند کیا اور طرح طرح کے کفاروں کے اندر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اس غلامیت کو ہی ختم فرما دیا، اور آج دنیا کے اندر غلام نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس آیا کرتے تھے اور میری جگہ خود چکی چلانا شروع کر دیا کرتے تھے، اور مجھے فرماتے تھے کہ تم رات کو آرام کرو، تمہیں دن بھر بھی یہی کام کرنے ہیں، رات تم آرام کرو، میں تمہارے بدلے یہ چکی چلاتا ہوں۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارے بدلے یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی پوری رات ان کے بدلے چکی چلایا کرتے تھے۔ کہ اللہ کے نبی کے اندر درد موجود تھا، جو درد اللہ کے نبی نے صحابہ میں منتقل کیا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، کردار سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے اور اپنے آقا کا خوف نہ کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، اللہ کے نبی ان کے اوپر آ کر برہم رکھتے، اللہ کے نبی دلاسے دیتے، تسلیاں دیتے۔ یہی بلال ہیں کہ پورا عرب احد سے گونجتا تھا لیکن ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔
کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے دست شفقت ان پر رکھا تھا کہ بلال یہ زندگی گزر جائے گی، یہ فنا فی اللہ ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن سکون اور اطمینان مل جائے گا، ایک نہ ایک دن راحت کا آ جائے گا، جیسی گزرتی ہے گزار لو۔ وہ بلال کیسے تیار ہوئے کہ کوئی گلے میں ڈال کے رسی کھینچتا، کوئی تپتے ہوئے صحرا کی ریتوں پر لٹا دیتا، کوئی تپتے ہوئے گرم ٹیلوں پر لٹا دیتا، کوئی تپتے ہوئے گرم ٹیلے سینے پر رکھ دیتا، لیکن بلال اپنے ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ یہ صحابہ کے اندر جذبہ کس نے پیدا کیا؟ میرے اور آپ کے نبی نے پیدا کیا۔ یہ درد دل کس نے پیدا کیا؟ میرے اور آپ کے نبی نے پیدا کیا۔ آج وہ نبی کی امت ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو جدا کر رہی ہے۔ آپس میں تو بیٹے ہیں، دل جدا نظر آتے ہیں، آپس میں مجلس ایک ہے لیکن دل کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ ہاتھ تو ملا رہے ہیں، دل ملانے کو تیار نہیں ہے، سینے تو ملا لیتے ہیں لیکن دماغ ملانے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیا ہوا کہ یہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ بیٹھی اور اپنے نفس کے طریقے کو سب کچھ سمجھ بیٹھی کہ میرا نفس یہ کہہ رہا ہے یہی دین ہے، میرا نفس جو مجھے کہہ رہا ہے یہی دین ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نفس مجھے اور آپ کو، یہ حیوان ہے، یہ وہ جانور ہے جو درندہ ہے، یہ اندھیرے میں مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس نفس درندے کو پہچان لیں کہ جو مجھے اور آپ کو گمراہی کے اندھیروں میں دبا رہا ہے، یہ ہمیں اندھیروں میں رکھ کر، لا علمی میں رکھ کر ہمیں اس دنیا کے اندر برباد کر رہا ہے۔ اس نفس کو پہچانیں کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اس نفس کی باتوں کو نہ مانیں، اللہ کے نبی کی سیرت اور کردار پر آ جائیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر آئیں، کیونکہ لیطاع باذن اللہ، پیغمبر آتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے تو نہ ہی ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے جو کر کے دکھایا وہی میرے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طریقے سے اتحاد اور اتفاق، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دن یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا مکمل طور پر، ہم مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ آج انفرادیت نے ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم پوری طرح تو برباد نہیں ہیں لیکن کئی شعبوں میں برباد ہیں۔ یہ اتحاد اگر آ گیا تو ہر شعبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر شعبہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس کے اندر آ جائے گا، اور وہی ہمارے لیے کامیابی کا دن ہوگا، وہی ہمارے لیے ربیع الاول ہوگا، وہی ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا طریقہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہر پیمانے پر اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ کریم قبلہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلامی نظام کو ہمیں اپنا ملک کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔